انگلینڈ میں جا کے متاثر ہوا کہ میں ایڈنبرا کے پارک میں بیٹھا تھا، میری بیگم بھی ساتھ تھی، ایک جماعت آئی تبلیغ والے اور انہوں نے مغرب کی اذان دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 15-16 لڑکیاں ان کے قریب آ کے کھڑی ہو گئیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو لڑکیاں آگے بڑھیں۔ میں نے بیوی سے کہا آؤ سنیں یہ کیا بات کرتے ہیں۔ میں قریب پہنچا تو ایک لڑکی نماز پڑھانے والے سے پوچھ رہی ہے تو میں انگلش آتی ہے؟ انہیں کہا آتی ہے۔ کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہ ہم نے عبادت کی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہم اتوار نہیں روزانہ 5 دفعہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، روزانہ 5 دفعہ۔ اس نے اس کو 2-4 اور سوال جواب ہوئے، پھر اس نے کہا اچھا خدا حافظ، ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی لڑکی کو نہیں چھو سکتا۔ اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے وہ لڑکی کھڑی تھی زمین پہ گر گئی اور اس کی چیخ نکلی اور وہ ہچکیاں بند گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ عورت ننگی بھی ہو جائے تو وہ عورت ہی ہے، اسے بورڈ پہ ننگا کر دو، اسے اسکرین پہ ننگا کر دو، میرے اللہ نے اس میں حیا رکھا ہے، کبھی نہ کبھی وہ نکل کے باہر آتا ہے۔ مردوں نے عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا۔ یاد رکھو آج کی عورت کو مردوں نے بیوقوف بنا دیا، اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے آزادی 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 کا نام دے کر ان کی عزتوں کو نیلام کر دیا، ان کی عزتوں کو سرے بازار بیچ دیا۔ اس کا نام آزادی نہیں ہے، باز ہے ہم اس آزادی سے۔ ہمیں وہ غلامی اچھی ہے جس میں ماں کا تقدس ہو، بیٹی کی محبت ہو اور بہن کا وقار ہو اور اوروں کی عزت اپنی عزت سمجھی جائے۔ ہمیں وہ زندگی چاہیے، ہم اس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ بچی پھوٹ پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور یہ کہہ کر آنسو پوچھتے ہوئے چلی گئی۔ اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی ہیں تو اتنا کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے دکھا گیا ہے۔ ہماری بنیادیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم عابد ہیں، اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، یہ وجود اس کا ہے، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، اسے 5 وقت اللہ کے سامنے جھکاؤ، سجدوں میں سر رکھ کے۔ بادشاہوں کو ملنا ہو تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ کئی معذور لوگ اور کئی غریب لوگ کہاں بادشاہوں کے در جائیں گے؟ اللہ کو ملنا ہو وہیں زمین پہ سر رکھ دو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ مسجد آنے میں بھی دیر لگے گی، جہاں ہو وہیں سر مٹی میں رکھ دو اور کہہ دو یا اللہ میں آ گیا، تمہارا اللہ کہے گا میں بھی آ گیا۔ تم کہو گے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ کہے گا میں معاف کرتا ہوں۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، میری کیسے توبہ قبول ہوگی؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ تو تھوڑے ہیں، یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، تو اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے بھر دے بھر دے، جا ابھی اور کر، ابھی اور کر، اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے۔ پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں کہ جو انتقام لیتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے اور جو معاف نہیں کرتا ہے؟ کہ معافی میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، درگزر میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، پر تم معافی تو مانگو، تم توبہ تو کرو، تم توبہ بھی نہ کرو اور کہو اللہ آپ ہی معاف کر دے گا، تو اتنا اندھا قانون تیرے رب کا نہیں ہے اور اتنا اندھا انصاف اس کا نہیں ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کربلا کے میدان قائم کرنے کی؟ اگر رات کے ناشنے والی اور رات کے رونے والی کا ایک ہی مقام بنا دیا جائے، رات کو مصلی پہ آنسو بہانے والا اور رات کو زنا کرنے والا اگر ایک ہی ترازو میں تول دیا جائے اور حلال روٹی کھانے والا بچہ تڑپ تڑپ کے جان دے جاتا ہے اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ حرام نہیں کھاتا نہیں کماتا، اپنے بچوں کے دکھ سہ جاتا ہے پر وہ اپنا ہاتھ غلط طرف نہیں بڑھاتا اور بچوں کو حرام حلال اکٹھا کر کے بھر بھر کے دینے والا اور کھلانے والا، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں، اے ہے تو پھر کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نئی تاریخ لکھو، آج نئی روشنی ہے، نئی تاریخ لکھو۔ اگر نکاح اور زنا برابر